يا أمة التوحيد 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 يا خير الأمم لا تعجلي بالحكم في شأن القيم سلفية الإسلام أصل أصوله ومحمد ورجاله فيها القمم الله يعلم أننا لم نبتدع بل نتبع سنن الحبيب من القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اما بعد، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی زمین، آسمان اور رات و دن ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. وہی مدبر ہے. رات دن اور ماہ و سال کے مجموعے کا نام زمانہ ہے. تو نہ بذات خود کوئی سال اور مہینہ برا ہے اور نہ کوئی دن برا ہے، نہ کوئی زمانہ منحوس ہے، بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں. مہینوں کا نام ہر قوم میں اپنی قومی زبان کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں. عربوں نے اپنے محاوروں میں ان 12 مہینوں کے نام 12 قسم کے رکھے ہیں. جاہل اور بے دین لوگوں نے جہاں بدعت و خرافات کو ایجاد کیا ہے، وہیں کچھ ایسی خرافات ہیں جو مہینوں کے نام پر ایجاد کی گئی ہیں. انہی خرافات میں سے کچھ سفر المظفر کی خرافات بھی ہیں. سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. سفر کے لفظی معنی ہیں خالی ہونا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلام کے اندر 4 محترم مہینے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے. ان میں سے 3 تو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک بعد میں آتا ہے جو رجب کا مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ اگرچہ بہت برے تھے، بہت سی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن جب محترم مہینے آتے تو وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، چونکہ ان کی فطرت کے اندر مار دھاڑ، قتل و جدال، لڑائی جھگڑا، چوری ڈکیتی سب کچھ تھا. وہ ہمیشہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن جب محترم مہینے آتے تو وہ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا ختم کر دیتے تھے. اور ان مہینوں میں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم میں ان کاموں سے، اپنے گندے کاموں سے، غلط کاموں سے رک جاتے تھے. قتل وغیرہ کرنا بھی چھوڑ دیتے تھے. مسلسل 3 مہینے رک جاتے تھے، اور جیسے ہی یہ مہینے ختم ہوتے یہ سفر کے مہینے میں اپنے ہتھیار اٹھا لیتے اور اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے، اور پھر ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. لیکن محترم مہینوں میں یہ ہمیشہ اپنے گھروں میں رہتے تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے. جیسے ہی ختم ہوتا تو بیزار ہو گئے ہوتے تھے، اور ان کی فطرت میں لڑائی جھگڑا تھا،
اس واسطے جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا اپنے ہتھیار اٹھاتے اور گھروں سے نکل جاتے۔ اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا اسی لیے کہ اس کے معنی ہیں خالی۔ سفر کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا مظفر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کو اس واسطے مظفر کہتے تھے کہ مظفر کا معنی ہے کامیابی، اور اس کو اس لیے لگایا گیا کہ ہر انسان یہ سمجھے کہ یہ کامیابی کا مہینہ نہیں ہے، اس واسطے سفر کے ساتھ مظفر کو لگایا گیا ہے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہے۔ آج بھی تو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، پچھلے جاہلوں کی طرح، پچھلے لوگوں کی طرح، اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی زمین وغیرہ کی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس خرید و فروخت کو روک دیتا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی اور میرا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی تجارت وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں، بلکہ خاصتاً شروع دنوں میں نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہے۔ آج کے نام نہاد مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک ایسی بیماری کا نام ہے، جب یہ انسان کو ہوتی ہے، انسان جتنا بھی کھاتا رہتا ہے، اس کی بھوک بڑھتی ہی جاتی ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور بعض کا کہنا یہ تھا کہ سفر پیٹ کے ایک کیڑے کا نام ہے، جب یہ کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو ہلاکت کے دروازے پر یعنی موت کے دروازے تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ ان کے اور بھی الگ الگ عقیدے تھے، بہت سارے عقیدے تھے، یہاں میں نے صرف یہ کچھ عقیدے ان کے بیان کیے ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اسلام نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو بھی اوقات ہیں، جو بھی ایام ہیں، جو بھی مہینے ہیں، جو بھی زمانہ ہے، وہ بنفس سے ہی برا نہیں ہوتا۔ زمانے کو اللہ نے پیدا کیا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا مت کہو، اس لیے کہ زمانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے۔ ہاں، وہ وقت ضرور انسان کے لیے منحوس ہے جس وقت انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاکت کا وقت ان کے لیے منحوس تھا اور کسی اور کے لیے منحوس نہیں تھا، صرف ان کے لیے ہلاکت کا وقت منحوس تھا۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محرم میں فرعون سے نجات دی، لیکن اسی وقت فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا، تو وہ منحوس نہیں، وہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس مہینے میں، اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو یہود روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہو گیا، نہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کے لیے وہی دن برا دن تھا، بری گھڑی تھی، برا وقت تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال صحیح نہیں تھے، وہ کافر تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سرکش تھا، متکبر تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں،
جس وقت جس گھڑی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھول جاتا ہے اور اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کا شریک ٹھہراتا ہے، ضلالت و گمراہی میں پڑا رہتا ہے، تو وہ وقت وہ گھڑی اس کے واسطے منحوس ہو سکتا ہے، نہیں تو کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ توحید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ عقیدہ رکھنا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ عقیدہ رکھنا یفعل کما تشاء وتفعل کما ترید، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اور ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، اسلام کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو اس کو کوئی کبھی بھی شر نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی تجارت میں منافع دینا چاہے تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کو خیر لانے میں روک سکے یا اس کے پاس خیر آنے میں روک سکے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے، مصیبت لانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، بے اولاد رکھنا چاہتا ہے، بیمار رکھنا چاہتا ہے، تو کوئی بھی اس کو شفا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے کن فیکون ہے، اس کے ہاتھ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہی ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ ہم سب کائنات کے تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس رب العالمین کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تمہارا رب سبحانہ و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے، اور وہ تو غنی ہے، اس کے ہاتھوں کو کسی نے نہیں پکڑا، اس سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس لیے کیا۔ وہ جس وقت جس کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کوئی بھی نہیں اس کی انسان کی پریشانی کو دور کر سکتا۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر روزی رزق اللہ نے تنگ کر دی ہے تو اس کو کوئی بھی وسیع نہیں کر سکتا، روزی رزق نہیں پہنچا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور مشکلیں آتی ہیں، تنگی کے دن آتے ہیں، پریشانیوں کے دن آتے ہیں، اور اس کو دور کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، اور اس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر تو اس کے دل میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اعتماد اپنے اللہ پر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ دنیا سے، لوگوں سے، جب اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، تو اس اعتماد کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس توکل کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہاں تک ڈرتا ہے کہ اگر قدموں میں، ٹھوکروں میں، اس کی ٹھوکر میں بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ سامنے سے کالی بلی گزری تو وہ
اپنا کام نہیں کرتا کہ کالی بلی گزر گئی ہے. اگر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ کام نہیں کرتا اور کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ کل کروں گا, آج تو کالی بلی گزر گئی. اگر سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو بھی سفر کرنے سے رک جاتا ہے اور کہتا ہے کالی بلی گزر گئی ہے, یا پھر شیشہ ٹوٹ گیا ہے, یا پھر وہ شخص جس کو کسی شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا, یعنی آپ کسی انسان کو پسند نہیں کرتی ہیں, اپنا دوست نہیں سمجھتی ہیں, اپنا دشمن سمجھتی ہیں, اور آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہی ہیں تو وہ اس کی شکل سب سے پہلے نظر آ گئی آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے بعد, تو پھر بھی وہ اپنے اس خیر کے کام کو, اپنے اچھے کام کو جو کرنے جا رہا تھا وہ نہیں کرتا کہ اس منحوس کی شکل نظر آ گئی, اب تو میرا سارا دن خراب ہی گزرے گا اور میرے کام میں بھی خیر و بھلائی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر گھر پہ الو بول رہا ہے یا پھر کسی درخت سے الو کے بولنے کی آواز آ گئی ہے تو سمجھتا ہے کہ اب کوئی مصیبت آ جائے گی, کوئی نحوست آ جائے گی. تو میری محترم ماں اور بہنوں, آج بھی ہم مسلمانوں میں یہ سارے توہم پرستی موجود ہے, اوہم پرستی ہمارے اندر سب میں موجود ہے. اس طرح وہ معمولی سے جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا اور ایمان کمزور ہوتا ہے, یقین نہیں اللہ پر, توکل نہیں اللہ پر, اللہ کا ڈر نہیں دل میں, تو وہ معمولی سے معمولی چیزوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے. یہ سب چیزیں اوہام پرستی کے اندر داخل ہیں, اور انسان اس میں جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کا بھروسہ اللہ سے بالکل اٹھ جاتا ہے. اس کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بالکل نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سے بھروسہ, یقین, توکل جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جب یہ عقیدہ انسان کا ہو جاتا ہے اور بدشگونیاں لینے لگتا ہے. آج کل کے مسلمان اس اوہام پرستی کا شکار ہو گئے ہیں, جس کو اگر غیر مسلم لوگ, عام لوگ دیکھیں, کافر لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا یہ مسلمان ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے یہ اوہام پرستی غیر مسلموں سے لے لی ہے, کافروں سے, غیر مسلموں سے لے لی ہے. ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے اپنے عقیدوں کو بھلا دیا. جو صحیح عقیدہ تھا, جو توحید کا عقیدہ تھا, وہ بھلا دیا اور ان کے عقیدے اپنا لیے, ان کے طور طریقے اپنا لیے. ان سے بدشگونی لے کر, بدفعلی لے کر ہم نے اپنا لی. آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عقیدے کتنے گندے ہو چکے ہیں. مثلاً میں مثال دیتی ہوں, آج اگر کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے اور بہو گھر میں آتی ہے, اس کے آنے کے کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کے بعد گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا برادری میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو فوراً ہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو منحوس ہے, اس کے قدم منحوس ہیں, اس کی نحوست کی وجہ سے میرے گھر میں فوتگی ہوئی ہے. حالانکہ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں, موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کی اجل آ جاتی ہے, کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, تو وہ نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے. جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو حکم کرتے ہیں, وہ آن کر اللہ کے حکم سے اس کی روح کو نکال لیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا اور قرآن پر تدبر کیا ہوتا اور اس کا عقیدہ اچھا ہوتا, تو کبھی بھی کسی کو کسی کی موت کا انسان ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, اور نہ بہو کو تانے دیتے, نہ منحوس کہتے. اسی طرح بہت ساری خرابیاں, بہت ساری غلط چیزیں جو غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آ گئی ہیں. معزز سامعات, اب ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں, اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئے
کوئی پریشانی آئے، کوئی خوشی آئے، کوئی غم آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، تو زبان سے کیا نکلے؟ یہی نکلے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں تک پہنچے، تو خدا کی قسم کبھی نہیں اٹھ سکتے، جا سکتے وہاں تک، چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی لقمہ آپ کے منہ میں آنا نہیں لکھا، تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اس نوالے کو، اس لقمے کو اپنے منہ میں ڈالنے کی، تو کبھی بھی آپ کے منہ تک کے لقمہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہر لقمے پہ، ہر نوالے پہ، ہر بھورے پہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے عقیدے جو ہیں خراب ہو گئے، کمزور ہو گئے، جاہلوں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی، ہم نے اپنے عقیدوں کو خراب کر لیا۔ مسلمان بھول گیا کہ دینے والی ذات، لینے والی ذات، ہنسانے والی ذات، رلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے اور ہنسنے کی کوشش کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں ہنسنا نہیں لکھا، تو آپ کبھی بھی اپنے لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا سکتے، اپنا نتنا نہیں پھڑکا سکتے، اپنی پلک نہیں جھپکا سکتے، اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ۔ اللہ اکبر، ہر چیز کی خبر، ہر چیز کا پتہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم خبیر ہے، سمیع بصیر ہے، حکیم ہے، اس نے آپ کے لیے خیر و شر لکھی ہے، اور اس خیر و شر کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اسی مہینے میں 13 تاریخ کو بھی بہت منحوس، 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ جو جاہلین تھے، جو حالات تھے، جاہل لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، یہ 13 تاریخ کو بھی بہت منحوس سمجھتے تھے، یعنی شروع ایام جو پہلی تاریخ سے سفر کی 13 تاریخ تک منحوس سمجھتے تھے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو بعض لوگ 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ اپنے عقیدہ فاسد کے مطابق من گڑت نحوست کو دور کرنے کے لیے، جو کہتے ہیں کہ اس میں نحوست اترتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ان دنوں میں چنے ابال کر کھاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، اور اس کو باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ چنے کو ابال کر کھانے اور کھلانے سے نحوست اور بے برکتی نکل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، شریعت میں ایسا عقیدہ رکھنا ناجائز ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا ہامت ولا سفر، بخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ لا عدوى، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ایک بدو نے کہا، یا رسول اللہ، تو پھر ہمارے جو اونٹ ہیں وہ جنگلوں میں چلتے ہیں اور سفر ہم ان پہ کرتے ہیں، ہمارے اونٹ تو اتنے کیا کہتے ہیں اس کو، ہرنی کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے اونٹ ہرنی کی طرح ہوتے ہیں، اتنے صاف ستھرے اور اچھے، ایسے چلتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر سواریاں کرتے ہیں اور ان کے اوپر سامان لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، تو ہرنیوں کی طرح وہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اونٹ میں بیماری آ گئی، سارے اونٹ جو ہے بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری آئی؟ پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی؟ اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں سے لگی ہوگی نا، سبحان اللہ۔ تو پہلے اونٹ کو اللہ کی طرف سے آئی، اور دوسرے اونٹوں کو اس کی بیماری نہیں لگی، بلکہ اللہ کے حکم سے بیماری لگتی ہے، کسی کو کوئی بیماری کسی کی نہیں لگتی۔ ہاں، احتیاط ضروری ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا اگر کوئی ایسا ہے تو اس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے انسان کو، جیسا کہ آج کل یہ کرونا کی بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی نہ فرماتے لا عدوى،
کسی کو کوئی بیماری کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، بذات خود نہیں لگتی. ہاں اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو بیماری لگ جائے گی، بیماری آ جائے گی اگر اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے ساتھ کھانے سے، اس کے ساتھ ملنے سے اس کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، لیکن اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر لگ جائے گی، ہو جائے گی اس کو بیماری. لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ولا حامتا، اور کوئی الو نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے. بدشگونی لینا بالکل درست نہیں ہے. یہی بدشگونی کہ بلی آگے سے گزر گئی تو کام نہیں کر رہے. پہلے کیا تھا؟ ولا حامتا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ الو بولتا تھا. تو پھر ابھی بھی آج کل لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر الو کی آواز آ گئی، الو کہیں، ابھی لوگ زیادہ، ابھی الو تو چلو ہمارے یہاں زیادہ ہوتے نہیں ہیں شہروں میں، لیکن ابھی کوے کی آواز کے اوپر لوگ جو ہے بدک جاتے ہیں اور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں اس سے. تو حامہ جو ہے یعنی الو جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک دن ایک دائی کی تقریر سن رہی تھی، ان کی بات مجھ کو بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ کوئی الو نہیں ہے. کیا؟ کس طرح سے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو جانور ہے اس کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ جانور جو ہے کتنا فائدہ دے گا لوگوں کو. تو اللہ رب العالمین نے اس جانور کو لوگوں کے لیے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا نام الو رکھ دیا. تو وہ دائی کہہ رہے تھے کہ اب مجھے معلوم نہیں کہ جنہوں نے اس کا نام الو رکھا ہے وہ خود الو ہے یا وہی الو ہے. تو الو کوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ انسانوں کے فائدے کے لیے. فرمایا ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. سفر کا مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے رکھے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے سفر کے مہینے کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مہینہ، دن، گھڑی کوئی منحوس نہیں ہے. منحوس وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے جب میں نے کوئی برے اعمال کیے. اب جیسے میں مثال دیتی ہوں، ایک شخص رمضان شریف کے مہینے میں نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ رات کا قیام کرتا ہے، تو اس کے نہ قیام کرنے سے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کیا وہ رمضان کا مہینہ منحوس ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے اس گھڑی جب نیک اعمال نہیں کیے اور اللہ نے جو اس پر واجب کیا تھا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، تو اس نے نہیں کیا، تو وہ گھڑی اس کے لیے منحوس ہو گئی، وہ خود منحوس ہو گیا اس گھڑی میں. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ منحوس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری عقیدوں کی اصلاح کرے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں بجائے دن اور گھڑی اور مہینوں کو برا کہنے کے اور منحوس کہنے کے. اور جب ہم اپنے عملوں کی اصلاح کر لیں گے تو ہمارے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سدھار دے گا. بعض لوگ اس سفر المظفر کے آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ میں چھٹیاں کر کے کاروبار بند کر دیتے ہیں اور عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے ہیں، جس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری بدھ میں یعنی سفر کے آخری بدھ میں بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. آپ بیمار تھے، پھر آپ کو اس آخری بدھ میں، سفر کے آخری بدھ میں صحت ملی تھی، اور لوگ جو ہیں یہ دن بڑی خوشیوں سے مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیر و تفریح کے لیے جب آپ کو صحت ہو گئی تو آپ اس آخری بدھ میں سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے. یہ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، لوگوں کے من گھڑت جھوٹے اور بے اصل تخیل ہیں. نہ اس کا تاریخ میں کچھ ثبوت ہے اور نہ ہی حدیثوں میں. جب بھی آپ کوئی مسئلہ دیکھیں، کوئی کام دیکھیں، تو حدیث میں ٹٹولنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں آیا یہ صحیح ہے یا نہیں. لوگوں کو دیکھا دیکھی نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں. دین لوگوں کی طرف سے نہیں آیا، دین اللہ اور اس کے رسول لے کر آئے ہیں. اللہ نے بھیجا اور رسول نے ہم کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیثوں میں تلاش کیجئے
کسی کا کہنا نہ مانیے. دین وہ نہیں جو میں نے کہا، جو آپ نے کہا، جو آپ نے سنا، جو میں نے سنا وہ دین بن گیا. نہیں، دین ایک شریعت ہے، دین اسلام ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے. تو ہم کو چاہیے کہ حدیثوں میں تلاش کریں، حدیثوں میں نہیں بلکہ تاریخوں میں بھی اس کے خلاف ثبوت پایا جاتا ہے. یہ جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدھ والے دن، سفر کے آخری بدھ میں صحت یاب ہو گئے تھے، تو اس کے خلاف تاریخوں میں ثبوت پایا جاتا ہے کہ سفر المعظم کے آخری بدھ کے دن آپ بیمار ہوئے تھے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کب بیمار ہوئے تھے؟ سفر کے آخری دنوں میں آپ بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخوں میں آپ کی وفات ہوئی. جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ 9 تاریخ کو، ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ کے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے. تو جس دن نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، عین اسی دن یعنی سفر کی آخری بدھ کو نام نہاد مسلمان میلہ لگاتے ہیں، شہر کے باہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، قسم قسم کے کھانے پکاتے ہیں اور مٹھائیاں، پھل اور میوے وغیرہ کھاتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں. اور خصوصاً آپ کو معلوم ہے عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورتیں اس روز جیسے لباس پہنتی ہیں عید میں، دونوں عیدوں میں عیدین سے زیادہ سنور کر نکلتی ہیں. یعنی عید میں تو کچھ بھی نہیں، وہ سنوارتی اپنے کپڑے لباس پہنتی، میک اپ کرتی، بلکہ سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو اور بھی زیادہ اچھی طرح بن ٹھن کر، سنور کر، لباس اچھے پہن کر خوشیاں مناتی ہیں. اللہ اکبر. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، دیکھیے گمراہی کے راستے پر مت جائیے. جو کام اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہے وہ مت کیجیے. جو آپ کے صحابیوں نے نہیں کیے، کیا صحابیوں کے وقت میں سفر کا مہینہ نہیں آتا تھا؟ کیا ائمہ دین کے وقتوں میں سفر کا مہینہ نہیں آتا تھا؟ تو ان سے تو کہیں بھی آپ کتابوں کو چھان ماریے، کہیں بھی آپ کو صحیح کتابوں میں، سلف کی کتابوں میں، اہل سنہ کی کتابوں میں، حدیثوں میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ یہ دن خوشیاں منانے کا ہے یا پھر نبی علیہ السلام کو اس دن صحت ملی تھی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں، دن کا بھی نہیں لفظ آتا، دن کا لفظ بھی نہیں آتا، بلکہ آتا ہے آخری ہفتوں میں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے. اور پھر وہ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ ربیع الاول کے 9 یا 12 تاریخ تک نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. آج ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں. ذرا ہم سوچیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کام غلط ہیں. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. اور ذرا مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی باپ ماں بیمار ہو اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو کیا وہ اپنے اس عزیز کے مرض الموت کے پہلے دن ایسی خوشیاں منا سکتا ہے؟ میری بہن فوت ہو گئی، یا میرا بھائی، یا میرا باپ، یا میری ماں کوئی فوت ہو گئے، تو میں اس دن یا اس کے دوسرے دن ہی کہہ لیجئے خوشیاں منا سکتی ہیں، آپ مٹھائیاں تقسیم کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. بلکہ وہ کیا کہے گا، میں اور آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، اس روز اگر میں ایسا کروں گی تو میرے عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار سب مجھ کو برا بھلا کہیں گے اور بدنام کریں گے کہ یہ اپنے بہن کے، اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے، اپنے خالہ، ماموں، چاچی کے مرنے کی خوشی منا رہا ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور پھر میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جب ایک معمولی انسان اور امتی کے لیے ایسا نہیں کر سکتا، ایک معمولی انسان اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کے لیے ایسا نہیں کر سکتا، اور ایسا کرنے والے کو مرنے والے کا دشمن سمجھا جاتا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے مرض الموت کے ابتدائی بیماری کے دن پر ایسی خوشیاں منانے والے کو بھی دشمن رسول نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟
کیونکہ کسی تکلیف پر دشمن ہی کو خوشی ہو سکتی ہے اور دشمن ہی خوشیاں منا سکتا ہے، یا پھر نادان اور جاہل انسان خوشیاں منائے گا جس کو کوئی علم نہیں ہوگا، نہ دین کا، نہ دین کی باتوں کا، نہ شریعت کا، وہی ایسا کام کرے گا۔ میری مسلمان بہنوں، آج کے بعد ایسی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے اور دیکھیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آیا میں لوگوں کے پیچھے لگ کر سیدھے راستے سے غلط راستے پر تو نہیں چل رہی؟ یہ راستہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے یا نہیں؟ یا صحابیوں نے یہ کام کیا ہے، میں ان کے راستے پر ہوں؟ یا ائمہ اور سلف کے راستوں پر میں چل رہی ہوں؟ کیا انہوں نے یہ مہینہ منحوس ٹھہرایا تھا؟ کیا انہوں نے یہ بدعتی یہ بدشگونیاں لی تھیں اور یہ کام انہوں نے کیے تھے؟ اگر انہوں نے کیے تھے تو پھر فبہا آپ بھی کیجئے، میں بھی کروں، لیکن جب انہوں نے نہیں کیے تو ہم کو نہیں کرنے چاہیے اور اس ضلالت اور گمراہی کے راستے کو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اس بدعت اور ضلالت کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور علاج یہی ہے کہ کسی کے خیال میں اگر ایسے باتیں آتی ہیں، بدشگونی، بدفعلی اور غلط عقیدہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، خیر بھی تیری طرف سے ہے اور شگون بدشگون بھی تیری طرف سے ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی تو عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معزز سامعات، یہ چند باتیں تھیں جو ماہ سفر کی مناسبت سے آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ سفر کو آپ کے اور ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنا دے، اور ہماری اور تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما کر ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو بچا یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔